اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ماہ ذی القعدہ کا یہ سمجھیے کہ آخری اب آ رہی ہے بس ابھی بھی نہیں آ رہی ہیلو آ رہی ہے بس اس سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ ماہ ذی القعدہ کا یہ آخری ہفتہ ہے اور اس آخری ہفتے میں دو مناسبتیں آ رہی ہیں، ایک تو آج کی شب اور کل کا دن، اور اس کے علاوہ ماہ ذی القعدہ کے آخر میں شہادت امام محمد تقی علیہ السلام۔ کل کا جو دن ہے اس کو عید سے تعبیر کیا، جیسے کہ مفاتح الجنان میں بھی عید دہو الارض، وہ دن کہ جس دن خداوند کریم نے خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین کو پھیلانا شروع کیا، اس کو دہو الارض کہا جاتا ہے۔ 25 ذی القعدہ کا دن دہو الارض کہلاتا ہے۔ والارض بعد ذلك دحاها کہ پروردگار عالم نے آسمان کو بنانے کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ دحف کہتے ہیں بچھانے کو، کسی بھی چیز کو بچھانے کو کہا جاتا ہے دحف۔ خداوند کریم نے آسمان کو بنانے کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اور زمین کو بچھانے کے بعد زمین کا پانی نکالا، یعنی زمین سے چشمے جاری کیے، اور مرعاہا جو زمین سے کھیتی تھی، نباتات تھی، اس نباتات کو نکالا کہ جو جانوروں کی غذائیں بھی ہیں اور انسانوں کی غذائیں بھی ہیں، یعنی درختوں کو اور دیگر سبزیوں کو نکالا۔ والجبال ارساہا، اس کے بعد خداوند کریم نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، یعنی یہ پورا ایک تدریجی خداوند کریم تخلیق کا نظام ہے جو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے زمین کو پھیلایا۔ والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، ہم نے پہاڑوں کو، بلند و بالا پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ یہ سب کام ہم نے کیوں کیا؟ متاعا لکم ولانعامکم، یہ کام ہم نے تمہارے لیے کیا اور تمہارے جانوروں کے لیے کیا، یعنی یہ زمین اس قابل بنائیں کہ تم بھی اس میں زندگی بسر کر سکو، اس میں پانی کو بھی رکھا، اس میں تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی رکھا، تو تم بھی زندگی بسر کر سکو، اور جو تمہارے چوپائے ہیں، جو تمہارے جانور ہیں، وہ بھی زندگی بسر کر سکیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی مصیبت آئے گی، یوم يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کام انجام دیے، یعنی زمین کی خلقت کے ساتھ ساتھ خداوند کریم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ہم نے اس پوری زمین کو، اس پوری کائنات کو کیوں بنایا؟ ہم نے اس کائنات کو تمہارے لیے بنایا، لیکن تمہیں اس کائنات کے لیے نہیں بنایا۔ خداوند کریم ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند کریم نے جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے وہ تمہارے لیے خلق کیا، جو کچھ بھی روئے زمین پر تمہارے لیے خلق کیا، لیکن انسان کو کس کے لیے خلق کیا؟ اپنے کے لیے۔
خلقتک لاجلی، خلقت الاشیاء، حدیث قدسی میں ہے کہ خلقت الاشیاء لاجلک، اے انسان، اے بنی نوع آدم، میں نے تمام تر اشیاء کو تیرے لیے خلق کیا، لیکن وخلقتک لاجلی، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ تو آج کی جو رات ہے اور کل کا جو دن ہے وہ انتہائی مبارک دن ہے۔ اس رات میں اور اس دن میں انسان کو کل تو خیر روزہ رکھنا ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب ایسا ہے کہ ایک روزہ کتنے مہینے کے برابر ہے؟ 60 مہینے کے برابر ہے، اور بعض روایت میں 70 مہینے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے 2 رکعت نماز ہے کل کی جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے۔ رات کے ساتھ ساتھ جو آج کی شب ہے، اس شب کو بھی عبادت میں گزارنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اول رحمت نزلت من السماء الى الارض فی 25 من ذی القعدہ، کہ پہلی رحمت جو آسمان سے زمین پر نازل ہوئی وہ 25 ذی-القعدہ والے دن تھی۔ فمن صام ذلک اليوم وقام تلک اللیلہ فلہ عبادت 100 سنۃ، جو شخص شب 25 ذی-القعدہ کو اللہ کی عبادت میں گزارے اور 25 ذی-القعدہ کا دن روزے سے گزارے، اس کے لیے کتنا ثواب ہے؟ اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے 100 سال اللہ کی عبادت کی ہو۔ 100 سال اللہ کی عبادت۔ 100 سال کیسے 100 سال؟ صام نہارہا وقام لیلہا، ایسے 100 سال کہ جن 100 سالوں کے دنوں میں اس نے روزہ رکھا ہو اور راتوں کو عبادت میں گزارا ہو۔ ایسے 100 سال کس کے لیے ہیں؟ کہ جو آج کی شب عبادت میں گزارے اور کل کا دن روزے میں گزارے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں فی 25 من ذی القعدہ انزل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، 25 ذی-القعدہ والے دن خداوند کریم نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے اس کو نازل کیا زمین پر، یعنی زمین پر نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ گھر کہ جو بالکل عین مطابق ہے کس کے؟ بیت المعمور کے، چوتھے آسمان پہ جو بیت المعمور ہے اسی کی سیر میں زمین پر کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کو نازل کیا۔ فمن صام ذلک اليوم کان کفارۃ 70 سنہ، جو شخص بھی 25 ذی-القعدہ والے دن روزہ رکھے تو یہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی شخص کل کی دن روزہ رکھتا ہے 70 سال کی گناہوں کا کفارہ ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ أُنزِلَ فِيهِ الرَّحْمَةُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَىٰ آدم، یہ وہ پہلا دن ہے کہ جس دن آسمان سے حضرت آدم علیہ السلام پر رحمت نازل ہوئی۔ تو یہ 25 ذی-القعدہ روزے دہو العرض کے جس کو عید سے بھی تعبیر کیا گیا، یہ ایک مناسبت۔ دوسری مناسبت جو کہ اسی ماہ کے آخر میں شہادت یا بعض روایت کے مطابق خود 25 ذی-القعدہ والے دن ہی امام نہوم امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ ایک ایسے امام کے جن کی کل عمر مبارک 25 سال ہے، کل عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال ہے۔ امامت کتنے سن میں ملی؟ کون سی عمر میں ملی؟ 8 سال کی عمر میں، یعنی 8 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ نیچے بچے آئے میں، آپ 8 سال کے کسی بچے کو بلائیں اور اس سے کہیں کہ یہ امام ہے، کوئی یقین کرے گا؟ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں حوضے میں پڑھ رہا تھا اس وقت میری داڑھی بھی اتنی زیادہ خاص نہیں تھی، تو جس مسجد میں جو محلے کی مسجد ہے اس میں ہم جایا کرتے تھے نماز پڑھانے۔ ایک روز مولانا نہیں آئے تو میری قرت صحیح تھی، یعنی تو مولانا نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نماز پڑھائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حوضے میں بھی ہیں اور ان کی قرت بھی صحیح ہے۔ تو میں ان کے کہنے پر آگے چلا گیا اور میں نے نماز پڑھا دی۔ تو پیچھے لوگ جو کھڑے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ مولانا بالغ بھی ہیں یا نہیں ہیں، یعنی کیونکہ میری داڑھی مچھے وغیرہ نہیں تھی، میں بالکل جوانی کے عالم میں اس وقت، یعنی بلوغت کی ابتدا میں۔ تو جہاں پر لوگ جو ہے وہ مولانا کی مولانیت پر اشکال کر رہے ہیں کہ یہ مولانا بھی ہیں یا نہیں ہیں، آپ سوچیں کہ 8 سال کا بچہ کہیں کہ یہ امام ہے، کون مانے گا؟
یہی ہوا، یعنی سب سے بڑا امتحان خود ولادت سے شروع ہو رہا ہے، امام محمد تقی کی ولادت سے، کیونکہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اولاد، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، امام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور سن 195 ہجری میں نوے امام کی ولادت ہوئی، سن 203 ہجری میں 8ویں امام کی شہادت ہے۔ 195 سے لے کر 203 کتنے سال بنتے ہیں؟ 8 سال۔ 195 ہجری میں نوے امام کی ولادت ہوئی، سن 203 ہجری میں 8ویں امام کی شہادت ہے۔ تو کیونکہ امام کی کوئی ولادت نہیں تھی، کوئی فرزند نہیں تھا، لہٰذا لوگ طعنہ دیتے تھے، خصوصاً واقفیہ مذہب۔ واقفیہ مذہب کون سا مذہب ہے؟ جنہوں نے وقف کیا، توقف کیا، 7ویں امام تک اماموں کو مانا، اس کے بعد کہا کہ اب کوئی امام نہیں ہے، اور 7ویں امام کے بارے میں بھی کہا کہ یہ آسمان پہ چلے گئے ہیں، وہی مہدی ہیں، اور وہی جو ہے وہ آخر میں آئیں گے، آخر زمان میں۔ واقفیہ مذہب کے جو پیروکار تھے، انہوں نے شدید انداز میں شیعوں پر طعن اور تشنیع کرنا شروع کی کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ تمہارے پاس حدیث موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے 12 فرزند ہوں گے اور 12 خلیفہ ہوں گے، 12 امام ہوں گے، جبکہ جو 8واں امام ہے اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو اب تم کیسے کہتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے جھوٹی حدیث گھڑی ہے، تم نے جھوٹی حدیث گھڑی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ 12 فرزند ہوں گے اور 12 امام ہوں گے۔ یہی شخص امام رضا کی خدمت میں بھی آیا اور کہا کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا، یعنی ایک طریقے سے طنز اور طعنے کے طور پر کہنے لگا کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا، آپ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو امام نے اس سے کہا کہ تجھے کیسے معلوم کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی؟ ان قریب مجھے اولاد ہوگی اور وہی میرا وارث ہوگا اور میرا وصی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام کی ولادت ہوئی ہے تو جو تعبیر امام نے استعمال کی ہے امام کی ولادت کے وقت، وہ کیا ہے؟ ھذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم برکۃ علی شیعتنا منہ، یہ جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے، یہ بچہ، اس بچے سے زیادہ کوئی کسی بچے کی ولادت ہمارے شیعوں پر بابرکت نہیں ہے، یعنی بابرکت ولادت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی کو امام نے کہا کہ جب وہ صحابی یحییٰ جس کا نام ہے امام کے گھر تشریف لائے اور بچے کو دیکھا گہوارے میں، تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا آپ کے بعد یہ امام ہوں گے، یہ وصی ہوں گے آپ کے؟ امام نے کہا کہ نعم یا یحییٰ، اے یحییٰ میرے بعد یہ بچہ ہی میرا وصی ہوگا۔ ھذا المولود الذی لم یولد فی الاسلام مثلہ مولود اعظم برکۃ علی شیعتنا، اس بچے کے جیسا کسی بچے کی ولادت بابرکت نہیں ہوئی ہمارے شیعوں کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیسے نویں امام کی ولادت بابرکت ہے؟ کیا پہلے امام کی ولادت بابرکت نہیں ہے؟ کیا دوسرے امام کی ولادت بابرکت نہیں ہے؟ کیا جتنے بھی ائمہ اطہار ہیں سب کی ولادت بابرکت ہے؟ لیکن کیوں نویں امام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بابرکت بھی نہیں ہے، وہ بھی خاص ہمارے شیعوں کے لیے؟ یہ اس وجہ سے امام نے کہا کہ وہ جو طنز اور طعنے اور تشنیع دے رہے تھے واقفیہ مذہب کے افراد کے، کہہ رہے تھے کہ ان کا جو ہے وہ انہوں نے جھوٹی حدیث گڑھ رکھی ہے اور ان کی جو امامت ہے وہ 8ویں امام تک ان کی امامت چل رہی ہے، اس کے بعد کوئی امام نہیں ہوگا، کیونکہ امام کی ولادت ہوئی تو امام کی ولادت کے شرف سے وہ حدیث سچی ثابت ہوئی، رسول خدا کی حدیث۔ اور امام کی ولادت کے بعد اب جو آنے والے جو امام ہیں، گویا اس حدیث کے یہ تصدیق جو کر رہے ہیں وہ امام کی ولادت کر رہی ہے، نویں امام کی ولادت کر رہی ہے۔ تو امام نے نہ صرف، یعنی نویں امام کی ولادت نہ صرف اپنے سے پہلے والوں کی امامت کے لیے تصدیق کا باعث بن رہی ہے، اپنے سے بعد میں آنے والوں کی امامت کے لیے بھی تصدیق کا باعث بن رہی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اعظم برکتاً، اس سے بڑھ کر کوئی بابرکت مولود نہیں ہے ہمارے شیعوں کے لیے۔ تو یہ تعبیر خاص اس وجہ سے امام نے استعمال کی۔ تو بچے کی ولادت ہوئی، اب جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک بچہ ہے اور ایک بچے کو آپ سے کہا جائے کہ یہ امام ہے، کون مانے گا؟ حتیٰ خود شیعہ جو امام کے ماننے والے ہیں، امام کے صحابی جو پہلے امام سے لے کر 8ویں امام تک امامت کے قائل ہیں، وہ لوگ شک اور تردید میں مبتلا ہو گئے کہ یہ بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے، یعنی غیر تو غیر خود امام کے چاہنے والے جو تھے وہ بھی یہ کہنے لگے کہ یہ بچہ کیسے امامت کرے گا۔ تو اس پر امام نے جواب دیا کہ
کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں نبی ہو سکتے ہیں کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیّ، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی گہوارے میں، تو گہوارے میں اگر ایک بچہ نبی ہو سکتا ہے تو گہوارے میں ایک بچہ امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جو امام کی امامت ہے وہ تقریباً 4 طریقوں سے ثابت ہوئی۔ پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ جو افراد خود 8ویں امام کی خدمت میں موجود تھے، مدینے میں یا مثال کے طور پر طوس میں موجود تھے آخری وقت میں، امام نے ان پر واضح کر دیا کہ میرے بعد جو ہے وہ یہ وصی ہوگا۔ تو اب امام نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، اسے کہا جاتا ہے نص، یعنی خود امام نے کہا کہ میرے بعد یہ بچہ وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرے بعد یہ امام ہوگا۔ تو وہ افراد کیونکہ امام نے کہہ دیا لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک اور تردید نہیں رہتی۔ جب امام نے خود کہہ دیا، جیسے کہ صفوان بن یحییٰ ہے، معمر بن خلاد ہے، حسین بن بشار، حسین بن جہم، ابو یحییٰ صنعانی، یحییٰ بن زیاد اور علی بن جعفر بن محمد صادق، یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے بلا فاصلہ، یعنی جیسے ہی امام کی شہادت ہوئی 8ویں امام کی، فوراً سے 9ویں امام کی امامت کا اقرار کر لیا، اس لیے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جن کو خود امام نے بالمشافہ یہ بتایا تھا کہ میرے بعد یہ بچہ امام ہوگا۔ جس طریقے سے دیبل خزائی کو امام نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا دیبل الامام بعدی محمد ابنی، کہ میرے بعد جو امام ہوگا یہ محمد میرا بیٹا ہے، یعنی محمد تقی علیہ السلام۔ وبعد محمد ابنہ علی، محمد کے بعد اس کا بیٹا علی امام ہوگا۔ وبعد علی ابنہ الحسن، اور علی کے بعد اس کا بیٹا حسن امام ہوگا، یعنی امام حسن عسکری۔ وبعد الحسن ابنہ الحجۃ القائم المنتظر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ایک طریقہ تھا، یہ تو بالکل شفاف طریقہ تھا، یعنی امام کے سامنے موجود تھے، امام نے خود کہہ دیا کہ میرے بعد یہ امام ہوگا، تو انہوں نے امام کی امامت کا اقرار کر لیا۔ دوسرا جو طریقہ تھا جو اکثر اماموں کی امامت کے وقت پیش آیا، وہ طریقہ امتحان کا تھا۔ امتحان سے کیا مراد؟ یعنی سوالات لے کر جاتے تھے، امام سے سوال پوچھتے تھے، اگر وہ سوالوں کے صحیح جواب دیتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ امام ہے، اگر سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ امام نہیں ہے۔ جیسے کہ یہی واقعہ ہوا کب؟ 7ویں امام کے بارے میں، جب 6ٹھے امام کی شہادت واقع ہو گئی تو 6ٹھے امام کے بعد عبداللہ افتح کو لوگوں نے امام مانا، بلکہ خود عبداللہ افتح نے امامت کا دعویٰ کیا۔ جب عبداللہ افتح نے امامت کا دعویٰ کیا تو کچھ لوگ عبداللہ افتح کے پاس گئے اور اس سے سوالات کیے، وہ سوالوں کے جواب دینے سے قاصر رہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص امام نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آئے، وہی سوال امام سے کیے، امام نے جواب دیے، سمجھ گئے کہ یہ امام۔ یہی کام 9ویں امام کی خدمت میں ہوا کہ جب 203 ہجری میں شہادت ہوئی امام موسیٰ کاظم کی، تو محمد بن حکیم، عبد الرحمن بن حجاج اور یوسف ابن عبد الرحمن، دیکھیں یوسف ابن عبد الرحمن جو ہے وہ انتہائی معتبر اور موثق صحابی ہیں، ان کی یہ حالت ہو گئی تھی تو دیگر جو شیعہ ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیجیے۔ یہ 3 افراد یہ کہتے ہیں کہ محمد بن حکیم، عبد الرحمن بن حجاج اور یونس بن عبد الرحمن، یہ بغداد کا جو ایک محلہ ہے جس کو زلزل کہا جاتا ہے، وہاں پر جو وہ امام کی شہادت کے بعد جمع تھے، ایک جگہ ایک گھر میں جمع تھے کہ یونس بن عبد الرحمن نے خطاب کیا ان دونوں کو، یعنی محمد بن حکیم کو، عبد الرحمن بن حجاج کو خطاب کر کے کہا کہ جب تک یہ بچہ، یعنی معلوم تو ہو گیا تھا کہ امام کی ولادت ہو گئی، کہا کہ جب تک یہ بچہ جوان نہیں ہو جاتا اس وقت ہم کیا کریں؟ نہیں، ابھی تو یہ بچہ جوان ہے، بچہ ہے، جوان نہیں ہوا ہے، چھوٹا 8 سال کا بچہ ہے، جب تک یہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، جوان نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم کیا کریں؟ کیا کرنے سے مراد یہ کہ امامت کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کریں؟ تو جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو امام کا ایک صحابی جس کا نام ریان بن صلت ہے وہ کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر اس نے یونس بن عبد الرحمن کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم ظاہر میں تو امام محمد تقی کی امامت کے قائل ہو، لیکن باطن میں تم امامت کے قائل نہیں ہو، یعنی ظاہر میں تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ ہاں 8ویں امام کے بعد یہ امام ہوگا، لیکن تمہارا سوال یہ بتلا رہا ہے کہ گویا تمہیں امامت کے بارے میں شک ہے کہ یہ ابھی بچہ ہے، یہ کیسے امام ہو سکتا ہے، لہٰذا تم نے سوال کیا کہ جب تک یہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا ہم امامت کے بارے میں کیا کریں۔
ریان بن سلف نے کہا کہ اگر کوئی شخص خدا کی جانب سے امام ہو تو اگرچہ کہ وہ گہوارے میں کیوں نہ ہو، وہ 100 سالہ آدمی سے بھی بالا اور برتر ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی جانب سے امام نہ ہو تو چاہے وہ 1000 سال کا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک عام آدمی ہے۔ یہ جواب سنا، اور سننے کے بعد پھر بہرحال حج کا موقع آیا، یہ تمام افراد حج پر چلے گئے۔ حج کے جانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ائمہ کی سیرت اور ائمہ کے اصحاب کی بھی سیرت یہ رہی ہے کہ مکے میں حج کے اعمال کو انجام دینے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ مدینے میں جاتے ہیں۔ جیسے کہ امام کی حدیث بھی ہے کہ ان من تمام الحج لقاء الامام، کہ حج کا جو اتمام ہے، حج کا جو اکمال ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ امام کی ملاقات سے ہوتا ہے۔ لہذا اتم حجکم، اپنے حج کو تمام کرو بلقاء الامام، امام کی ملاقات سے۔ تو تمام اصحاب کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ وہ حج انجام دینے کے بعد جاتے تھے مدینے میں۔ یہ افراد بھی مکے میں انہوں نے حج کو انجام دیا، اس کے بعد چلے گئے مدینے میں، اور مدینے میں پہنچ کر پہلے گئے عبداللہ بن موسیٰ کے گھر۔ عبداللہ بن موسیٰ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کے فرزند ہیں، امام موسیٰ کاظم کے فرزند ہیں۔ کچھ لوگ عبداللہ بن موسیٰ کی امامت کے قائل ہوئے تھے۔ یہ لوگ پہلے گئے عبداللہ بن موسیٰ کے پاس، اس سے کچھ سوالات کیے، انہوں نے سوال دینے سے، جوابات دینے سے وہ عاجز رہے، تو پھر اس کے بعد یہ نوے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی سوال ایک 8 سال کے بچے سے کیے، تو انہوں نے تمام سوالوں کے جواب دیے، جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہی شخص جو ہے وہ من جانب اللہ امام ہے۔ تو جو دوسرا طریقہ تھا، وہ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ امتحان کا تھا۔ سوالات کرتے تھے جس سے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ شخص امام ہے یا امام نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ احتجاج کا طریقہ ہے۔ احتجاج کا مراد یہ ہے کہ امام نے دلیل قائم کی کہ جو شخص امام کی امامت کے قائل نہیں تھے یا امام کی امامت میں شک اور تردید میں مبتلا تھے، ان کے لیے امام نے قرآن مجید سے کئی ایک شاہد مثال پیش کی کہ اگر تم صرف اس وجہ سے میری امامت کے قائل نہیں ہو، یہ کام 8ویں امام نے بھی کیا، 9ویں امام نے بھی کیا، کہ تم اگر فقط اس وجہ سے ایک امام کی امامت کے قائل نہیں ہو کہ وہ بچہ ہے ابھی، تو پھر کس طریقے سے حضرت عیسیٰ کی نبوت کے قائل ہوگے؟ حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں کہا کہ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، کہ پروردگار نے مجھے نبی بنایا۔ اسی طریقے سے کس طریقے سے حضرت یحییٰ کی نبوت کے قائل ہوگے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپنے میں حضرت یحییٰ کو نبوت عطا کی۔ تو اگر بچپنا رکاوٹ ہے کسی الہی منصب کے ملنے سے، تو حضرت یحییٰ کی نبوت کا بھی انکار کرو، حضرت عیسیٰ کی نبوت کا بھی انکار کر دو۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف کے بارے میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام لڑکپن کی عمر میں پہنچے تو ہم نے حضرت یوسف کو حکم اور علم عطا کیا، یعنی نبوت اور علم سے نوازا۔ تو حضرت یوسف کی نبوت کا بھی پھر انکار کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے بارے میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب حضرت موسیٰ لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو ہم نے حضرت موسیٰ کو نبوت اور علم عطا کیا۔ تو یہ ساری شاہد مثالیں تھیں کہ جن کے ذریعے سے ائمہ اطہار نے دلیل قائم کی کہ اگر بچپنا رکاوٹ ہے الہی منصب کے ملنے سے تو یہ تمام افراد بھی پھر نبی نہیں ہو سکتے۔ چوتھا اور آخری طریقہ جو آپ کو تقریباً 9ویں امام سے لے کر اور 11ویں امام تک بہت زیادہ نظر آئے گا، وہ طریقہ کون سا تھا؟ کرامت کا معجزہ، معجزات کا معجزہ طریقہ۔ یہ کرامات اور معجزات ان 4 اماموں کی زندگی میں آپ کو بہت کثرت سے دکھائی دیں گی، یہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکری کے بارے میں ملتا ہے کہ ان سے جو کرامات نقل ہوئی ہیں وہ تقریباً 80 کے قریب کرامات ہیں، یعنی سب سے زیادہ کرامات نقل ہوئی ہیں، یا ایک روایت کے مطابق شاید 103 یا ایسی کچھ مقدار ہے، یعنی سب سے زیادہ جو کرامات ظاہر ہوئی ہیں وہ امام حسن عسکری سے ظاہر ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شدید تقیہ کا دور ہے، شدید تقیہ کا دور ہے، امام کھل کر کسی کو نہیں بتا سکتے کہ میں امام ہوں۔ یہاں تک کہ خود امام حسن عسکری کے بارے میں تو عسکر میں رہتے ہیں، یعنی سامرہ میں۔ سامرہ کہاں پر ہے؟ جو کہ خلیفہ کا دارالحکومت ہے، اور جو دارالامارہ ہے جس میں خلیفہ کی رہائش ہے، اسی سے ملا ہوا ایک مکان
کہ جہاں پر امام کی رہائش ہے، 9ویں امام کی بھی اور 10ویں امام کی بھی اور 11ویں امام کی بھی۔ امام کی ہفتے میں 2 بار پیشی ہوتی ہے، ایسے میں امام کسی کو بیان نہیں کر سکتے ہیں کھل کر کہ میں امام ہوں۔ جب کھل کر بیان نہیں کر سکتے ہیں تو طریقہ کون سا رہ جاتا ہے پھر؟ کرامت کا۔ یہی وجہ ہے کہ ان 4 اماموں سے 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام 3 اماموں سے بہت زیادہ کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ 9ویں امام نے بھی جو آخری طریقہ اپنایا وہ کرامت کا طریقہ تھا، جیسے کہ ابو ہاشم جعفری، یہ ابو ہاشم جعفری جو کہ 9ویں امام کے بھی صحابی ہیں، 10ویں امام کے بھی صحابی ہیں، 11ویں امام کے بھی صحابی ہیں۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے پاس 3 خطوط تھے، لیکن وہ جو 3 خطوط تھے وہ آپس میں مجھ سے مخلوط ہو گئے، مکس ہو گئے آپس میں۔ اب مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سا خط کس کا ہے، یعنی خط تو موجود ہیں لیکن یہ خط کس کا ہے، رائٹنگ بھی نہیں پہچانتا ہوں، مجھے معلوم نہیں پڑ رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ جب 3 خط مکس ہو گئے تو اسی عالم میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے ان خطوط کو لیا اور ایک خط کو اٹھایا، کہا کہ یہ جو خط ہے یہ ریان بن شبیب کا ہے۔ پھر دوسرا خط اٹھایا، کہا کہ یہ جو خط ہے یہ محمد بن حمزہ کا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور خط اٹھایا کہ یہ فلاں شخص کا ہے، یعنی بغیر اس کے کہ اس میں کوئی نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ایک اور روایت میں ملتا ہے، یعنی ائمہ کے کرامات میں سے ایک ملتا ہے کہ ایک شخص نے جو ناسبی شخص تھا اس نے کہا کہ میں تمہارے امام کو اس وقت امام مانوں گا کہ جب میں بغیر سیاہی کے خط لکھوں گا اور وہ میرا جواب دے دیں۔ بغیر سیاہی سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ ایک انگلی لیں اور اس سے لکھ دیں ساری باتیں اپنی، بغیر سیاہی کے۔ بغیر سیاہی کے خط لکھ دیا اور امام نے اس کے خط کا جواب بھی دیا، جس کرامت کو دیکھ کر وہ شیعہ ہو گیا اور امام کی امامت کا قائل ہو گیا۔ تو یہ ایک طریقہ۔ اسی طریقے سے اسحاق بن اسماعیل نقل کرتا ہے کہ میں نے ایک خط میں 10 مسئلے لکھے اور اس وقت جو میری بیوی تھی وہ حاملہ تھی، تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ جب امام کی خدمت میں حاضر ہوں گا، یعنی یہ سوالوں کے جواب لینے کے لیے امام کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تو پھر میں امام سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو، اور امام سے پوچھوں گا کہ امام سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ دعا کریں۔ میں چلا گیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ سوالات ہیں۔ یہ سوالات کے جوابات امام نے دیے۔ اس کے بعد میں جانے لگا۔ جب میں جانے لگا تو امام نے مجھے پیچھے سے پکارا اور کہا کہ تمہارے یہاں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا۔ یعنی بجائے اس کے کہ میں امام سے کہتا، یعنی بھول گیا، دل میں تو یہ سوچا تھا میں نے کہ امام سے یہ کہوں گا کہ میرے بیوی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اس کے یہاں لڑکا پیدا ہو۔ امام نے میرے دل کے حال جان لیا، اور قبل اس کے کہ میں کہتا، امام نے خود سے کہا کہ تمہارے یہاں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا، اور یہی ہوا کہ جب لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام احمد رکھا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری کرامات ہیں کہ جو امام سے ظاہر ہوئی ہیں۔ تو امام کی زندگی کا جو پہلا مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ امامت کو ثابت کرنا۔ کیسے ایک 8 سالہ بچے کی امامت کو ثابت کیا جائے۔ 25 سالہ دور 3 حصوں میں آپ اس کو جدا کر سکتے ہیں۔ ایک وہ دور ہے جو سن 195 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک، یعنی 8 سال کا دور ہے، جو اپنے والد گرامی کے ساتھ امام کا گزرا ہے۔ اس کے بعد کا جو دور ہے سن 203 ہجری سے لے کر سن 220 ہجری تک، یعنی 17 سالہ دور۔ یہ جو 17 سالہ دور ہے اس کو بھی آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ امام کے دور امامت میں جو 17 سالہ دور امامت تھا اس میں 2 عباسی خلیفہ تھے، ایک مامون الرشید اور دوسرا منتصر تھا، ایک کون تھا؟ معتز باللہ، جی معتصم باللہ، ایک مامون الرشید اور ایک معتصم باللہ، یہ 2 افراد تھے۔ ان 2 افراد کے زمانے میں جو مامون الرشید تھا اس کے دور میں جو امام کا دور گزرا ہے وہ اتنا، جیسے آپ کہہ لیجیے کہ ظاہری طور پر تو اذیت کن نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مامون الرشید تھا وہ تمام عباسی خلفاء میں مامون الرشید علم دوست آدمی تھا، یعنی علم سے اس کو محبت تھی، اور دیگر جو عباسی خلفاء تھے وہ بجائے اس کے کہ رقص اور سرور کی محفلیں برپا کیا کرتے تھے، یہ جو مامون الرشید تھا یہ علمی محفلیں اپنے دربار میں
منعقد کیا کرتا تھا اور دیگر علماء کو بلایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جو یونان کا علم ہے، اس نے مامون عباسی نے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کروایا، ٹرانسلیٹ کروایا۔ تو اس کی جو بظاہر ایک شخصیت تھی وہ علم دوز شخصیت تھی۔ اب یہ خوبی تھی، لیکن اس خوبی کے بارے میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ صحیح ہے وہ شخص برا تو تھا، لیکن ایک یہ خوبی بھی تو تھی۔ بسا اوقات برائی اس قدر بڑی ہوتی ہے کہ اس کی تمام خوبیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، یعنی اس کی تمام خوبیاں کتنا ہی اچھا آدمی کیوں نہ ہو، آپ کہیں کہ مثال کے طور پر چلیں صحیح ہے یزید میں فلاں فلاں برائی تھی، مثال کے طور پر ایک یہ خوبی بھی تو تھی، آپ کہیں کہ مثال کے طور پر امیر شام میں فلاں 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 برائی تھی، تو ایک یہ خوبی بھی تو تھی، آپ اس خوبی کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ بھائی خوبی ہونا ایک الگ بات ہے، خوبی کا ہونا فقط کافی نہیں ہے، بلکہ خوبی اور برائی، اچھائی اور برائی کو تولا جاتا ہے۔ اچھائی کس پائے کی تھی اور برائی کس پائے کی تھی؟ اگر برائی اس پائے کی ہو کہ اس کے سامنے کوئی بھی خوبی نہ رہے، لہٰذا ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ بہرحال تو کیونکہ علم دوست آدمی تھا، اور اس کا ایک واقعہ بھی امام کے بچپنے میں ہی ہو چکا تھا کہ جب یہ شکار کے لیے جا رہا تھا، سنا ہوا واقعہ آپ کا سب کا، بچپنے میں امام کے شکار کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں بچے کھڑے ہوئے تھے، سارے کے سارے بچے بھاگ گئے اور نوے امام جو ہے وہ کھڑے رہے۔ تو اس کو بہت تعجب ہوا کیونکہ خلیفہ تھا، بہرحال کہا کہ بچے بھاگ گئے اور تمام کے تمام بچے کھڑے رہے۔ تو امام سے اس نے سوال کیا، کہا کہ ما منعک من الانصراف مع الصبیان، کہ جب سارے کے سارے بچے بھاگ گئے تو تمہیں کس چیز نے روکا تم نہیں بھاگے؟ امام نے جواب دیا کہ لم یکن بالطریق ضیق لأوسعہ علیک بذہابی ولم تکن لی جریمۃ فاخشاہا، نہ تو راستہ اتنا تنگ تھا کہ میں اگر راستے کو چھوڑتا تو آپ کے لیے راستہ بنتا، یعنی راستہ بہت وسیع تھا، میرے ہٹ جانے سے راستہ جو ہے وہ وسیع نہیں ہونا تھا، وہ پہلے سے ہی راستہ وسیع تھا، اور نہ ہی میرا کوئی گناہ تھا، یعنی نہ ہی میں نے آپ کے حق میں کوئی گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے میں ڈروں اور آپ سے ڈر کر بھاگ جاؤں۔ وَظَنِّ بِكَ حَسَنٌ، اور میں آپ کے بارے میں اچھا گمان کیا رکھتا ہوں، أَنَّكَ لَا تَضُرُّ مَن لَا ذَنبَ لَهُ فَوَقَفْتُ، کہ آپ ایسے شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے کہ جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ یعنی ایک 8 سالہ بچہ ہے، یا سمجھ لیجئے کہ 8 سال سے بھی کم عمر ہوگی جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا ہے، ایک بچہ آپ کو جب ایسا جواب دے جو حیران کر دینے والا جواب ہے کہ نہ تو راستہ تنگ تھا کہ میرے ہٹ جانے سے راستہ وسیع ہو جاتا، نہ میرا کوئی گناہ تھا، اور میرا آپ کے بارے میں اچھا گمان یہ تھا کہ آپ کسی بے گناہ کو سزا نہیں دیتے۔ جب یہ جواب سنا تو تعجب ہوا مامون کو، اس نے کہا کہ ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ محمد، میرا نام محمد ہے۔ کہا کہ ابن من انت، تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا کہ انا ابن علی، میں علی ابن موسیٰ 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا کا بیٹا ہوں۔ تو اس نے جو ہے وہ ترحم کیا 8ویں امام، کیونکہ اس وقت شہادت ہو چکی تھی، اور پھر وہ اپنے راستے پر چلا گیا، اور اس کے ساتھ ایک باز تھا، اور پھر وہ باز گیا آسمان میں اور آسمان سے ایک مچھلی کو پکڑ کے لایا، جس کے دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ کیسے ایک باز آسمان میں گیا، یعنی کوئی صحرا کوئی دریا نہیں تھا وہاں پر، تو کیسے اس کے چونچ میں یا اس کے جو پنجے میں مچھلی آئی؟ واپس آیا تو وہی دوبارہ بچے بھاگ گئے اور دوبارہ ایک ہی بچہ کھڑا رہا، اور پھر سوال کیا گیا کہ جس طریقے سے پہلے سوال کیا، اب کی بار جو سوال تھا وہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ تعالی خلق بمشیئته فی بحر قدرته سمکا تصیدها بذات الملوک والخلفاء فیختبرون بها سلالۃ اہل النبوہ، خداوند کریم نے اپنی مشیت اور اپنی قدرت سے اپنے سمندر میں مچھلیوں کو خلق کیا ہے کہ جن مچھلیوں کو خلفاء کے شکاری باز شکار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ خلفاء ان لوگوں سے امتحان لیتے ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ جب جواب سنا تو یہ جواب یعنی حیران کر دینے والا جواب ہے۔ 7 سال 8 سال کا بچہ ایک جواب دے کہ کس طریقے سے مبہوت ہو کر رہ گیا وہ، تو اس وقت سے وہ جان گیا تھا، کیونکہ مامون ذاتی طور پر ایک چلاک شخص، یعنی ذہین شخص، چلاک نہیں ذہین شخص تھا،
اس کا اندازہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب یہ مامون اور امین دو بھائی تھے آپس میں، ان کو پڑھانے والا محلے میں ایک شخص تھا، تو اس نے یہ ہارون الرشید جو ان کا باپ ہے، اس نے کہا کہ میرے ان دو بیٹوں میں سے کون سا بیٹا زیادہ ذہین و ہوشیار ہے؟ تو کہا کہ مامون جو ہے وہ زیادہ ذہین و ہوشیار ہے۔ کہا کیسے پتہ؟ کہا بھی پتہ چل جائے گا۔ جہاں یہ بیٹھتے تھے اس کے نیچے اس نے ایک صفحہ رکھ دیا، کاغذ کا صفحہ رکھ دیا، ایک کے نیچے رکھ دیا اور ایک کے نیچے نہیں رکھا۔ دونوں بچے آ کے بیٹھ گئے، مامون بھی اور امین بھی۔ مامون کی سیٹ کے نیچے وہ کاغذ کا صفحہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑا سا بچہ جو ہے وہ ہل جل کی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ معلوم ایسا دیتا ہے کہ شاید آج میری سیٹ ایک کاغذ کے مقدار کے برابر اوپر ہو گئی ہے۔ یعنی وہ اتنا ذہین تھا یہ مامون، اور اس کے مقابل میں جو امین تھا وہ انتہائی بیوقوف، انتہا سے زیادہ بیوقوف شخص تھا، کیونکہ دونوں ایک ماں سے نہیں تھے۔ مامون کی ماں الگ تھی اور امین کی ماں الگ تھی۔ بہرحال تو مامون انتہائی ذہین اور علم دوست آدمی تھا، لہٰذا وہ پہچان گیا۔ جسے کہا جاتا ہے کہ ہیرے کی پہچان کسے ہوتی ہے؟ جوہری کو ہوتی ہے۔ سونار کی پہچان جو ہے وہ جوہری کو ہوتی ہے۔ وہ پہچان گیا تھا، لہٰذا اس نے اقدام کیا کہ وہ اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح کرے گا۔ کس سے؟ امام محمد تقی سے۔ جب یہ سنا تو جو عباسی سارے تھے اس کے اقربا اور سارے وزراء، وہ سارے انہوں نے شور ڈال دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ ہے، ابھی 9 سال یا 10 سال کا بچہ ہے، اس سے آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں؟ یعنی کہا کہ آپ کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے۔ ایک تو آپ خلیفہ ہیں، خلیفہ ہونے کے بعد پھر جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں نہ تو اس کے پاس کوئی مال ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ وہ کسی ایسے اونچے گھرانے سے مراد نہیں، ظاہری طور پر دنیاوی طور پر کوئی ایسے اونچے گھرانے کا نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات کہ بچہ ہے، ابھی بڑا بھی نہیں ہے۔ تو اعتراض کیا۔ جب انہوں نے اعتراض کیا تو اس کے اعتراض میں مامون نے جملہ کہا۔ مامون نے کہا کہ میں اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ پھر وہ لوگ نہ مانے تو انہوں نے کہا کہ چلیں اگر آپ ضد ہیں کہ اسی بچے سے آپ شادی کریں، تو کہا کہ ان ھذا الفتى وان راقق منه هديه فانه صبي لا معرفة له ولا فقه۔ اگر آپ چاہتے ہی ہیں کہ اس سے شادی کریں تو یہ ایک بچہ ہے، ابھی اس کے پاس کوئی معرفت نہیں ہے، یعنی کوئی علم نہیں ہے اس کے پاس کوئی فقہ نہیں ہے، جانتا نہیں ہے کچھ، یہ بچہ ہے، یعنی اس کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ فَأَمْهِلْهُ لِيَتَأَدَّبَ، پس اس کو مہلت دیجیے تاکہ یہ تھوڑا ادب سیکھ لے، وَيَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، دین کے بارے میں کچھ سیکھے، یعنی اس کا ایک استاد مقرر کیجیے جو اس کو سکھائے۔ ثُمَّ اصْنَعْ مَا تَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد آپ جو کرنا چاہتے ہیں کیجیے۔ اس کے جواب میں مامون نے کہا کہ وَيْحَكُمْ، تم پر وائے ہو، اِنِّي أَعْرَفُ بِهَذَا الْفَتَى مِنْكُمْ، میں تم سے زیادہ اس بچے کو جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَّمَهُمُ اللَّهُ علمهم من اللہ، یہ جو بچہ ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس کو کیا آتا ہے، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جن کا علم اللہ کی جانب سے ہے، یعنی ان کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دشمن شناخت ہے۔ یعنی علی کو اگر کسی نے صحیح طریقے سے پہچانا تھا تو معاویہ نے پہچانا تھا، وہ جانتا تھا۔ اسی طریقے سے دیگر ائمہ اطہار، دشمن بہتر جانتا تھا، دشمن کو شناخت زیادہ تھی۔ ان کا جو علم ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وَلَمْ يَزَلْ آبَاؤُهُ أَغْنِيَاءً فِي عِلْمِ الدِّينِ، اور ان کے جو آبا و اجداد ہیں وہ سب کے سب علم میں بے نیاز ہیں، یعنی امت کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے امت سے علم نہیں لیا، ان کا علم اللہ کی جانب سے۔ وَالْأَدَبُ عَنِ الرِّعَايَةِ، پھر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو مامون نے کہا کہ اگر تم بضد ہو اور تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس بچے میں کتنا علم ہے تو صحیح مناظرہ کرو، تم اپنے نظام میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو لے کر آؤ اور اس بچے سے مناظرہ کرو۔ لے کر آئے کس کو؟ یحییٰ بن اقسم۔ یحییٰ بن اقسم کون تھا؟ قاضی القضات یعنی چیف جسٹس، اس وقت کا چیف جسٹس، اس کو لے کر آئے اور پھر وہ مناظرہ ہوا، مشہور مناظرہ جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، کہ اس نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ امام نے پھر کہا کہ تمہارا سوال مبہم ہے، پھر اس کی جو کئی شکیں امام نے نکالی کہ وہ محرم جو ہے وہ حل میں تھا یا جو ہے وہ حرم میں تھا، اس نے جان بوجھ کے کیا، جو ہے وہ غلطی سے شکار ہو گیا، پرندے کا کیا یا جانور کا کیا، انڈے کا کیا یا بچے کا کیا۔ بہرحال امام نے ساری شکیں بیان کی۔
جسے سن کر وہ یحییٰ بن اقسم مبہوت ہو گیا اور پھر امام نے ساری شکوں کے جواب دی۔ جب یہ مناظرہ ہو گیا اور کہا کہ دیکھو اب تم لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا، تم کہتے تھے کہ اس بچے کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تمہارے سب سے بڑے عالم کو اس نے مات دے دی ہے، تو پھر اس کے بعد تقریب ہوئی، نکاح کی تقریب، اور امام نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ آپ اکثر نکاح کی محفل میں سنتے ہیں۔ سنتا کون ہے وہاں پر؟ نہ مولانا کی آواز جاری ہوتی ہے، آواز جا بھی رہی ہوتی ہے تو سب اپنے محفل میں لگے ہوتے ہیں، خاص کر خواتین کے پورشن میں تو ویسی آواز نہیں جاتی۔ تو جو خطبہ مولانا حضرات پڑھتے ہیں یہ وہی خطبہ ہے جو نویں امام نے ارشاد فرمایا تھا۔ الحمدللہ اقرارا بنعمت ولا الہ الا اللہ اخلاص الوحدانیت وصلی اللہ علی سید بریت والاصفیاء من عطرت، اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام، فقال سبحانہ وانکحوا الایام منکم الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ یہ وہ خطبہ ہے جو خطبہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد بہرحال نکاح ہو گیا اور ایک طریقے سے شادی ہو گئی، کس کی؟ نویں امام کی خلیفہ کی بیٹی سے، جس کا نام کیا ہے؟ ام الفضل۔ یہ جو شادی تھی اس کے پیچھے بھی کچھ مقاصد تھے۔ مامون نے ایسے ہی شاید نہیں دے دی تھی اپنی بیٹی، بلکہ اس کے پیچھے مقاصد تھے۔ ان میں سے جو اہم ترین مقصد یہ تھا کہ امام علی رضا کی شہادت کو چھپایا جائے، اور جو ان کے شیعہ ہیں وہ مجھ پر یہ تہمت نہ لگائیں کہ میں نے امام کو شہید کیا ہے، کہ اگر میں نے امام کو شہید کیا ہوتا تو میں اپنی بیٹی ان کے بیٹے کو دیتا، لہٰذا میں اپنی بیٹی اب ان کے بیٹے کو دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امام کے ساتھ بہت ہی میرے تعلقات اچھے تھے اور میں نے ان کو شہید نہیں کیا۔ امام کی شادی ہو جاتی ہے ام الفضل سے، اور یوں زندگی آگے گزرتی رہتی ہے، لیکن جو ام الفضل ہے آپ سوچئے کہ وہ رہنے والی ہے کہاں پر؟ بادشاہ کے محل میں۔ بادشاہ کے محل میں اب وہ آ گئی ہے ایک چھوٹے سے حجرے میں جہاں دنیا کے علاوہ سب کچھ ہے، یعنی دنیاوی نعمتوں کے علاوہ سب کچھ ہے۔ دنیاوی نعمتوں میں سے بھی اتنا ہے جتنا گزارا ہو جاتا ہے، صحیح ہے، لگژری لائف نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے علاوہ اگر دیکھنا چاہے تو سب کچھ موجود ہے۔ وہاں پر عبادت ہے، وہاں پر زہد ہے، وہاں پر تقویٰ ہے، سب سے بڑھ کر امام کی صحبت ہے، امام کا علم ہے، تو کیا کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ لیکن جب نہیں سمجھنے والا ہوتا انسان تو پھر نہیں سمجھتا ہے، جس کی نگاہ میں دنیا ہی اہم ہوتی ہے تو پھر وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ ام الفضل نے کہا کہ خطرناک باتیں ہو رہی ہیں، ام الفضل نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کیسے اس گھر میں رہا جائے گا، لہٰذا شکایتیں لکھنا شروع کیں اپنے باپ کو کہ میں بہت تنگ ہوں، یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، اور یہ فلاں، جیسے بیویوں کا طریقہ کار ہے ہمارا۔ یعنی اگر جی ہر بیوی فاطمہ نہیں ہوتی ہیں، جی بالکل۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور ہر ایک کو، سب کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کو نیک توفیقات عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس نے حسب عادت جو ہے وہ شکایتیں کرنا شروع کیں، لیکن اس کے مقابل میں جو امام کا کردار تھا وہ بھی سیکھنے کے قابل ہے کہ امام کی جانب سے کوئی ایسا عمل کہ جسے وہ جو سارے عباسی خاندان تھا وہ طاق میں تھا کہ کوئی امام کی جانب سے کوئی غلط قدم ہو نعوذ باللہ اور ہم اس کا پرچار کریں، تو اگر امام کی جانب سے کوئی بھی ایسا غلط قدم ہوا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ پورا اس کا بینر بناتے کہ دیکھو ہم منع کر رہے تھے، ام الفضل کے ساتھ شادی نہیں کرو، تم نے شادی کی، امام نے تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کیا، لیکن کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی آپ کو، کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی کہ امام نے ام الفضل کے ساتھ غلط برتاؤ کیا ہو، نہیں ملے گی۔ یہ وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صبر علی سوء خلق امرأته اعطاہ اللہ من الاجر ما اعطاہ داود علیہ السلام علی بلائہ۔ جو شخص بھی اپنی بیوی کے
برے اخلاق پر صبر کرے تو خداوند کریم اس کو وہی اجر عطا کرے گا کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ دونوں کے لیے، ایسا نہیں کہ صرف بیوی کے ہیں، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اس کا بھی اجر یہی ہے۔ ومن صبرت علی سوء خلق زوجها آتاہ اللہ مثل ثواب آسیہ بنت مزاحم، اور جو بیوی اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے خداوند کریم اس کو وہی ثواب عطا کرے گا جو خداوند کریم نے حضرت آسیہ بنت مزاحم کو ثواب عطا کیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث فرماتے ہیں کہ من کان لہ امرأۃ تؤذیہ لم یقبل اللہ صلاتها ولا حسنۃ من عملها حتى تعینہ وترضیہ وان صامت الدہر وقامت وعتقت الرقاب وانفقت الاموال فی سبیل اللہ وکانت اول من ترد النار۔ اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کو اذیت پہنچائے، یعنی اذیت پہنچانے سے مراد ہے بغیر کسی عذر شرعی کے اس کے لیے اذیت کا باعث بنے، فرماتے ہیں کہ لم یقبل اللہ صلاتہ، خداوند کریم اس بیوی کی نماز قبول نہیں کرے گا، ولا حسنۃ من عملہا، اس کے عمل میں سے کوئی نیکی خداوند کریم قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرے، اگرچہ کہ یہ بیوی صامت الدہر، پوری زندگی روزے رکھے، خداوند کریم قبول نہیں کرے گا۔ ابھی آپ کی مطلب کی بات آ رہی ہے۔ صامت الدہر وقامت، اگرچہ کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے، اور اگرچہ کہ یہ جو بیوی ہے غلاموں کے غلام آزاد کرے، اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وکانت اول من ترد النار، یہ وہ پہلی شخص ہوگی جس کو خداوند کریم آتش جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ ہو گیا۔ اب سوال، اگر کوئی مرد ایسا کرے تو فرمایا کہ علی الرجل مثل ذلک الوزر والعذاب، شوہر کے اوپر بھی اسی طریقے کا وزر اور عذاب ہے اگر وہ اپنی بیوی کو اذیت پہنچائے، یعنی دو طرفہ بات ہے۔ بیوی اگر اذیت پہنچائے تو اس کے لیے یہ ہے، اگر شوہر اذیت پہنچائے تو اس کے لیے بھی یہی سارا عذاب ہے۔ ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه آتاه الله بكل مرة يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطي أيوب على بلائه۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے اور اسے یعنی اللہ کے لیے، فقط اللہ کی خاطر اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو خداوند کریم ہر مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی اس نے صبر کیا ہے، ہر مرتبہ اس کو وہ ثواب عطا کرے گا جو خداوند کریم نے حضرت ایوب کو عطا کیا ہے۔ وَكَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْوِزْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلُ رَمَلٍ عَالِجٍ، اور اس بیوی کے اوپر عذاب ہر روز و شب اتنا عذاب ہوگا کہ جتنا ریت کے ذرے ہیں۔ فَإِن مَاتَ قَبْلَ أَن تُعَقِّبَهُ وَقَبْلَ أَن يَرْضِيَهُ حُشِرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْكُوسَةً مَعَ الْمُنَافِقِينَ، اگر بغیر راضی کیے ہوئے بیوی کا انتقال ہو گیا، میں نہیں فرما رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو محشور کیا جائے گا منافقین کے ساتھ، وہ بھی کس طریقے سے؟ منکوستاً، الٹی لٹکا کر، اس کو الٹے لٹکا کر منافقین کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها النار وغضب اللہ علیہ ما دامت كذلك، اگر بیوی صبر نہ کرے اپنے شوہر کے رزق کے اوپر، جو خداوند کریم نے اس کے شوہر کو رزق عطا کیا اس پر صبر نہ کرے، روزانہ شکایتیں مثال کے طور پر تم کسی کام کاج کے نہیں ہو، فلاں نہیں ہو، یہ فلاں، اور اس کو مجبور کرے کہ وہ حدود الہی کو توڑے، یعنی اس قدر اس کو اذیت پہنچائے کہ وہ مجبور ہو جائے، مثلا چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، کسی کے ساتھ غبن کرے، فراڈ کرے، کسی کا پیسہ کھا جائے، اس قدر مجبور کر دے، تو پھر خداوند کریم اس عورت کی کوئی نیکی کو خداوند کریم قبول نہیں فرمائے گا۔ تو بہرحال امام نحوم کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے مردوں کے لیے، وہ کیا سبق ہے کہ اگر بیوی ام الفضل جیسی ہی کیوں نہ ہو تب بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یہی تقریباً ائمہ اطہار کی سیرت رہی ہے، خود رسول خدا کی سیرت ہے، دو زوجہ جو ہے وہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے صبر کیا۔ اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ
صبر کیا، اسی طریقے سے اور دیگر ائمہ اطہار. تو یہ مردوں کے لیے نوے امام کی زندگی سے ایک صبر و تحمل ہے. بہرحال وہ شکایتیں کرتی رہی یہاں تک کہ ایک دفعہ تو خود مامون تنگ آ گیا اور اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ ہمیشہ اپنے شوہر سے شکایت کرتی رہتی ہو، جبکہ میں نے تمہیں ایسا شوہر دیا ہے کہ روئے زمین پر اس سے اچھا کوئی شوہر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک طریقے جو ایک جسے کہنا چاہیے کہ تربیتی ایک درس امام کی زندگی سے ملتا ہے. دوسرا تربیتی درس جو امام کی زندگی سے ملتا ہے کہ 25 سالہ زندگی ہے اور وہ بھی مشکلات سے بھری ہوئی زندگی ہے، اس کے باوجود اپنی اولاد کی جو تربیت کی ہے امام نے وہ بے مثل و بے نظیر ہے. امام کی جو دوسری زوجہ ہیں کہ جن کا نام سمانہ مغربیہ ہے، سمانہ مغربیہ سے جو اولاد ہوئی ہے، ایک تو 10ویں امام ہیں امام علی نقی علیہ السلام، اس کے علاوہ ایک موسیٰ مبرقہ اور ایک جناب حکیمہ خاتون. یعنی 10ویں امام تو چھوڑ ہی دیجئے کہ وہ امام ہے، وہ تو اس کے علاوہ بھی جو موسیٰ مبرقہ ہے وہ معصوم نہیں ہے، نہ امام ہے. حکیمہ خاتون بھی کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن موسیٰ مبرقہ بہت ہی پاک اور زاہد شخصیت، با تقوی شخصیت. ایران میں ان کا مزار موجود ہے موسیٰ مبرقہ. اس قدر جو ہے وہ حسین چہرہ تھا ان کا کہ چہرے پر نقاب ڈال کے پھرتے تھے، اسی وجہ سے مبرقہ ان کو کہا جاتا ہے. مبرقہ جس کے چہرے پر برقع ہو، نقاب ہو. اور پھر جناب حکیمہ خاتون کہ جن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بہن ہیں، ایک امام کی پھوپھی ہیں. جناب حکیمہ خاتون جس طریقے سے جناب فاطمہ بی معصومہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جناب حکیمہ خاتون انتہائی باعظمت شخصیت کہ جن کو امام حسن عسکری نے کہا کہ جناب نرجس خاتون کو احکامات کون سکھائے گا؟ جناب حکیمہ خاتون. جناب نرجس خاتون کون تھی؟ عیسائی تھیں، عیسائی مذہب سے تھیں. پھر انہوں نے قبول کیا مذہب اسلام کو، ان کو جو احکامات سکھائے وہ جناب حکیمہ خاتون نے سکھائے. اور یہی وہ جناب حکیمہ خاتون ہیں کہ جو گواہ تھیں 12ویں امام کی ولادت کی. نہ صرف گواہ تھیں بلکہ غیبت کے زمانے میں، یعنی غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام کی جانب سے نائب کا کام بھی کرتی تھیں. یعنی جیسے وہ نواب اربع تھے، وہ لوگوں کے خطوط اور لوگوں کے سوالات وغیرہ امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے، اسی طریقے سے جناب حکیمہ خاتون بھی لوگوں کے خطوط اور سوالات وغیرہ امام کی خدمت میں پہنچاتی تھیں. تو یہ 3 نام جو کہ برجستہ شخصیات میں سے ہیں. جی موسیٰ مبرقہ یعنی ایک تو 10ویں امام ہیں امام علی نقی علیہ السلام، ایک جناب موسیٰ مبرقہ، ایک جناب حکیمہ خاتون. اس کے علاوہ ابو احمد حسین، ابو موسیٰ عمران اور فاطمہ، خدیجہ اور ام کلثوم، یہ بھی امام کی اولادوں میں سے ہیں. ان کے ناموں میں بہرحال اختلاف ہے، لیکن جو پہلے والے 3 افراد ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 10ویں امام اور موسیٰ مبرقہ اور جناب حکیمہ خاتون کے بارے میں. تو یہ ایک تربیت کا نمونہ تھا جو کہ ہمارے سامنے موجود ہوا کہ 25 سالہ زندگی میں جو انتہائی مشکلات سے بھری ہوئی زندگی تھی، اس کے باوجود اپنی اولاد کی تربیت کی اور ایسی تربیت کی کہ وہ خود نمونہ عمل بنی دوسرے افراد کے لیے. تیسرا اور آخری جسے کہنا چاہیے کہ جو نمونہ عمل پایا جاتا ہے امام کی زندگی سے، وہ زہد اور پارسائی کا نمونہ ہے. اس لیے کہ بالآخر خلیفہ کے داماد بنے. کس کے داماد بنے؟ خلیفہ کے. خلیفہ کے داماد بنے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی ہوگی اس نے، جیسے کہ روایت میں نقل بھی ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو تقریب برپا ہوئی تھی اس میں کس طریقے سے انعام و اکرام کیا گیا، کس طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا. تو اس نے بہت کچھ دیا ہوگا امام کو، لیکن اس کے باوجود ایک شخص جب پہنچا بغداد میں، اس نے یہی سارے مناظر دیکھے تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ امام کی جو جیسے ہمارے الفاظ میں کہا جاتا ہے لائف سیٹ ہو گئی. امام کی لائف جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے، اچھے گھرانے میں امام نے شادی کر لی ہے، اب الحمدللہ کوئی پریشانی کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. اس کے دل میں یہ خیال آیا تو امام نے بجائے یعنی صرف خیال آیا تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا زبان سے، تو امام نے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ دیر کے لیے امام نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا اور
راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امام کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا جا رہا ہے، تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے سر اٹھایا اور کہا، اس شخص کو مخاطب کیا اور کہا کہ مدینے میں میرے جد کے جو حرم ہے اس میں جو کی روٹی اور نمک مجھے اس محل سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی تم جو سمجھ رہے ہو کہ میری لائف سیٹ ہو گئی ہے، مجھے سب کچھ ملنے کے باوجود وہ جو مدینے میں میرا جد کا روضہ ہے اس کے جوار میں جو کی روٹی اور نمک، یہ سارے محل اور شاہی جتنا پروٹوکول ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ امام کی زندگی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ہر امام کی زندگی یہی رہی ہے، زہد اور پارسائی تمام ائمہ کا خاصہ رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہ شخص جو خود سبب بنائے کہ مال غنیمت مسلمانوں کو ملے، لیکن وہ جب گھر میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، جبکہ اس کو غنیمت میں سب سے زیادہ حصہ ملتا ہے۔ یعنی مال غنیمت میں علی ابن ابی طالب کو سب سے زیادہ حصہ ملتا ہے، لیکن وہاں سے لے کر میدان سے لے کر گھر تک آنے تک علی کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ وہی علی ابن ابی طالب جو کمبر سے کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ یہ کپڑا جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، تم جوان ہو، تم پر یہ زیادہ خوبصورت لگے گا، تمہیں یہ پہننا چاہیے۔ تو وہی سیرت ائمہ اطہار کی ہے کہ کس طریقے سے زہد اور تقوی کو امام نے اپنا شعار بنایا۔ یہ امام کی زندگی کا یوں سمجھ لیجئے کہ کل خلاصہ ہے۔ اگر کہا جائے کہ امام کا کارنامہ کیا تھا، ظاہر سی بات ہے 17 سالہ فقط دور ہے، 17 سالہ دور امامت ہے، اس میں امام نے کیا کارنامے انجام دیے؟ تو سب سے بڑا کارنامہ جو تھا امام کا وہ تو یہ تھا کہ شاگردوں کو تیار کرنا، ایسے شاگرد جو آگے جا کر مناظرہ کر سکیں، دین حق کو پھیلا سکیں۔ لہٰذا شاگردوں کو تیار کیا گیا، جیسے کہ ابو ہاشم جعفری یہ امام کے شاگرد ہیں کہ جو امام کی خدمت میں رہے اور کئی احادیث کو امام سے نقل کیا۔ اسی طریقے سے ابو نصر بزنتی جو کہ 8ویں امام کے بھی شاگرد صحابی تھے اور 9ویں امام کے بھی صحابی تھے، اور اصحاب اجماع میں سے ان کا تعلق اصحاب اجماع میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے الجامع والمسائل، انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ ایک اور صحابی علی ابن محزیار، علی ابن محزیار جو کہ اہواز کے رہنے والے ہیں اور اہوازی ان کو کہا جاتا ہے، انتہائی معتبر صحابی اور باعظمت شخصیت تھی۔ علی بن اسبات جو کہ خود پہلے واقفی مذہب تھے، یعنی خود مذہب واقفیہ سے ان کا تعلق تھا، لیکن بعد میں جب انہوں نے مناظرہ کیا کس سے، علی ابن محزیار سے، اور علی ابن محزیار نے ان کو ثابت کیا کہ جو شیعہ اثنا عشری کا مذہب ہے وہ مذہب برحق ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے شیعہ اثنا عشری کے مذہب کو قبول کیا اور پھر امام کے صحابی بنے، اور پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ امام کے صحابی بنے، مذہب حقہ کو آگے بھی لوگوں تک پہنچایا۔ دوسرا جو امام کا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ امام نے جو انحرافی فکر تھی اس معاشرے میں اس کا مقابلہ کیا۔ ان میں سے 3 فکر جو ہے وہ بہت ہی برجستہ تھیں، ایک واقفیہ مذہب، ایک زیدیہ مذہب اور ایک غلات، اور چوتھی مجسمہ۔ یہ 3 افراد یعنی 3 گروہ تھے جو جس طریقے سے آج بھی آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ بھی، اور دیگر افراد بھی جو مثال کے طور پر اپنے غلط افکار ہیں وہ پھیلاتے ہیں معاشرے میں، یہ افراد بھی غلط افکار کو معاشرے میں پھیلاتے تھے، اور امام نے ان چاروں افراد کا مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ غلات کے معاملے میں امام نے بہت شدید طریقے سے کہا کہ ان کے پیچھے نہ جاؤ، اپنے جوانوں کو روکو، وہ ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔ یہاں تک کہ ایک جو غالی شخص تھا کہ جس کا نام ابو المہری تھا، اور دوسرا شخص تھا ابن ابی الزرقاء، یہ وہ شخص تھے کہ جو کہتے تھے کہ یا تو خدا ان میں حلول کر گیا ہے ائمہ اطہار میں، یا یہ جو ہے وہ ائمہ اطہار نبی ہیں اور ہم ان کے باب ہیں۔ تو یہ غلات کے سرکردہ شخص تھے۔ اسحاق انباری کو امام نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دو، کس کو؟ ابو المہری کو اور ابن ابی الزرقاء کو، لیکن بہرحال یہ لوگ بھاگ گئے وہاں سے اور قتل نہ ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ واقفیہ اور مجسمہ کے بارے میں بھی امام نے اپنے شیعوں کو خبردار کیا کہ دیکھو ان کا جو مذہب ہے وہ درست مذہب نہیں ہے، اور صحیح تعلیمات اپنے شیعوں کو پہنچائی۔ یہ ایک امام کا کارنامہ تھا۔ آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار یہ ہوا کہ مامون اس دنیا سے چلا گیا اور معتصم باللہ برسر اقتدار ہو گیا۔
ہر خلیفہ جو برسر اقتدار ہوتا تھا وہ چاہتا تھا کہ آل محمد کو کسی طریقے سے لوگوں کی نگاہ میں گرایا جائے، یعنی ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، لیکن کمال جو ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے۔ یہ جو نور ہے یہ نور چھپے گا نہیں، جب بلب جلے گا تو وہ روشن کرے گا، آپ کتنا ہی اس کے اوپر پردہ ڈال لیں، کچھ بھی کر لیں، ایک کمال ہے، وہ کمال ظاہر ہو کے رہے گا۔ تو بہرحال ائمہ اطہار کا جو کمال تھا وہ لوگ دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی نماز کیسی ہے، ان کی عبادت کیسی ہے، ان کی علمی محافل اور علمی مجالس کیسی ہیں، لہٰذا لوگ خود بخود ان کی طرف گرویدہ ہوتے تھے۔ تو ہر خلیفہ جو آتا تھا وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو جتنا کم ہو سکے امام سے ملاقات کا موقع نہ دیا جائے اور لوگوں کا رابطہ منقطع کیا جائے امام سے۔ معتصم باللہ ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کو لوگوں کے سامنے تحقیر کیا جائے، کہ ان کے مناظرات رکھوائے جائیں دربار میں، برسر عام ان کے مناظرات رکھوائے جائیں تاکہ لوگوں کے سامنے کیا ہو، نعوذ باللہ ان کی تحقیر ہو جب ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ تو تقریباً سارے ائمہ کے مناظرے آپ کو ملیں گے، جیسے کہ 8ویں امام کے تو مشہور ہے بہت مناظرے، اسی طریقے سے 9ویں امام کا مناظرہ میں نبی آپ کی خدمت میں پیش کیا، یحییٰ بن اقسم کا مناظرہ۔ یحییٰ بن اقسم نے فقط فقہ میں مناظرہ نہیں کیا، حتیٰ عقیدتی اعتبار سے بھی یحییٰ بن اقسم نے مناظرہ کیا کہ یہ حدیث میں ثابت ملتی ہے، یہ حدیث ملتی ہے، امام نے ہر حدیث کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے معتصم باللہ نے بھی مناظرہ رکھوایا اور کہا کہ اگر چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے کہ ہاتھ یہ بھی ہاتھ ہے، ہاتھ یہ بھی ہاتھ ہے، ہاتھ یہ پورا یہ بھی ہاتھ ہے، کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے؟ تو جو درباری علماء تھے انہوں نے کہا کہ مثال کسی نے کہا کہ پورا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں کونی سے کاٹا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں کلائی سے کاٹا جائے۔ تو آخر میں امام سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ تو امام نے کیا کہا کہ 4 انگلیاں کاٹی جائیں۔ پھر وجہ بھی پوچھی کہ کیوں، آپ اپنا یہ دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ تو کہا کہ ان المساجد للہ، مساجد کس کے لیے ہیں؟ اللہ، مساجد یعنی جن پر سجدہ کیا جاتا ہے جن چیزوں، تو یہ جو ہتھیلی ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اس کو نہیں کاٹا جائے گا، انگلیوں کو کاٹا جائے گا۔ یہ جب واقعہ ہوا تو جو دربار میں جو درباری ملا تھا، یہ درباری مولوی تھا کہ جس کا نام تھا زرقان، وہ زرقان اس کو صد حسد ہونے لگا امام سے، کیونکہ وہ برسر عام اگر مثال کے طور پر کوئی شخص شکست کھا جائے تو اس کو ذلت محسوس ہوتی ہے۔ اس زرقان نے معتصم کے کان بھرنا شروع کیے، کہا کہ دیکھو آپ کے دربار میں علل اعلان محمد تقی کی عظمت اور علمی حیثیت لوگوں کے سامنے آشکار ہو گئی ہے، کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ اعلان کریں خروج کا اور ان کا گروہ خروج کرے اور آپ کا تختہ کیا ہو جائے، الٹ جائے۔ لہذا معتصم نے کہا کہ امام کو زہر دیا جائے۔ تو ایک وجہ یہ بنی امام کی شہادت کی، دوسری وجہ جو بنی وہ کیا تھی؟ ام الفضل کا حسد، اور ام الفضل جو شروع سے ہی امام کو اذیت دیتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے امام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ اس کو ایک حسد یہ بھی تھا کہ ام الفضل سے کوئی اولاد نہیں تھی اور دوسری بیویوں سے امام کی اولاد تھی، تو لہٰذا یہ ایک حسد کا سبب بنی کہ میں مثال کے طور پر بچے دار نہیں ہوں، دوسری بیویاں بچے دار ہیں۔ تو مسلسل اس نے خطوط لکھے، جس طریقے سے اپنے باپ کو خط لکھتی تھی، اسی طریقے سے بعد میں معتصم باللہ کو اس نے خط لکھے، اور بالآخر ان دونوں کی حسادت کا نتیجہ کیا ہوا کہ امام کی شہادت واقع ہوئی سن 220 ہجری میں ماہ ذی القعدہ کے آخر میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔